بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ ساری ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں گی، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اسلامک نالج کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی لاجواب وظیفے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت ہی نایاب اور لاجواب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کریں اور اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیں۔ یاد رہے کہ ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ چاہے آپ کی ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی ضرورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری ضرورت ہمیشہ ہماری مادی اشیاء سے جڑی ہوتی ہے، دنیا کے مال و متاع سے جڑی ہوتی ہے۔ دنیا کی تو اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں پوری کرانے کا یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ جب بھی آپ کو پیسوں کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ جیسی بھی ضرورت ہوگی آپ کی ضرورت پوری ہوگی۔ وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ذات ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس بات کو سنتا ہے اور اپنے بندے کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ضرورتوں کا ذکر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے کریں جو حقیقت میں ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ چلیے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد اور جس بھی ضرورت کے لیے کیا جائے تو اللہ پاک وہ ضرورت پوری فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بڑی برکات ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی بڑی طاقت ہے، لیکن افسوس کہ آج کا ہر مسلمان ظاہری اسباب کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اس کو فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے مختلف انداز ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے مانگنے کا کوئی بھی انداز پسند آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسا نوازتا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کو اپنا تھوڑا سا وقت صرف کرنا ہوگا اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت پوری کروا لیں۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی موجود ہے، اسی لیے بہت ہی خاص ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں یا پھر آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ کو آسان لگے آپ اسی وقت وظیفہ کر لیں، لیکن پوری یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفے کا حصہ ہیں اور آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غنیو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اس نام کی بڑی برکات ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور سورۃ کوثر کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے معنی کو تصور میں رکھنا ہوگا، یعنی وہ ذات عطا کرنے والی ہے،
پھر دوبارہ آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ کوثر کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رحمان 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار کے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہوں ان کی تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ، دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے، جس بھی ضرورت کے لیے دعا مانگیں گے وہ ضرورت پوری ہوگی۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔